بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ لوگ یا مصلحتاً خاموش ہوتے ہیں یا اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، مگر جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ خاموش رہنا بھی چاہیں تو خاموش رہ نہیں سکتی۔ ہماری مہمان ہیں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر، پی ٹی آئی کی رہنما محترمہ شیریں مزاری صاحبہ۔ مزاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے انسانی حقوق کی ایز منسٹر جو پاکستان میں آپ اوور آل دیکھتی ہیں، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہیومن رائٹس؟ دیکھیں تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ اگر کچھ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے گڑبڑ ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں جس سے سخت مسئلے مسائل ہیں اور تکلیف ہوگی۔ چائلڈ ابیوز ہے ہمارے ادھر، عورتوں کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے وہ ہے، عورتوں کو ان کے جو انہیریٹنس ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھ لیں مسنگ پرسنس کا کتنا بڑا ایشو ہے، اور یہ ایک تو جو شخص کو آپ اٹھا کے غائب کر لیتے ہیں وہ اپنی طرف، لیکن جو فیملی پہ گزرتی ہے 10 سال 15 سال لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے والد یا ان کے بھائی یا شوہر کدھر ہیں، تو یہ سارے ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ منسٹری عموماً ایسے سمجھتے تھے کہ جی غیر فعال یا مطلب تھوڑی سی کم اہمیت والی منسٹری ہمیشہ سے ابھی بھی اس کو کنسیڈر یہی کہتے ہیں۔ تو یہ جب آپ کو دی تو یہ بائی چوائس آپ نے لی یا خان صاحب نے آپ کو دے دی؟ تو پھر آپ کو پتہ ہے مائی چوائس وڈ ہیو بین فارن اور ڈیفینس، ہم یہی سن رہے تھے کہ آپ 40 سال کی ایکسپرٹیز ہے۔ بہرحال جو بھی وجوہات تھی نہیں ہوا، تو پھر میں نے خان صاحب سے یہ منسٹری، خان صاحب نے میرے سے پوچھا تھا کہ اور کون سی منسٹری میں آپ انٹرسٹڈ ہو، تو میں نے یہ کہا تھا مجھے ہیومن رائٹس دے دیں۔ ایک تو فیملیئر تھی، اور جو انٹرنیشنل ٹریٹیز وغیرہ ہم نے سائن کی ہیں پاکستان نے ہیومن رائٹس کی، ان سے مجھے فیملیئرٹی تھی، تو مجھے انٹرنیشنل لا کا بھی کچھ پتہ تھا، تو آئی فیلٹ کہ ایسی منسٹری لوں جس میں مجھے پتہ تو کام کرنا کیا ہے اور کام ہوتا کیا ہے، بجائے ایسی منسٹری لوں جس میں مجھے کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مسنگ پرسنز کا آپ نے ذکر کیا، ابھی بھی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب کہتی ہیں کہ جی 5000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو مسنگ ہیں، اور پھر اس سال کے اندر بھی کوئی 76 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فیبرری سے اب تک جو ہے نا وہ مسنگ ہیں۔ تو یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی یہی صورتحال تھی، تو آپ کیا تبدیلی لے کے آئی ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس پہ ایک تو ڈائلاگ شروع کی ہے، آپ دیکھیں گے پچھلی حکومتوں نے تو اس ایشو کو چھیڑا ہی نہیں۔ ہم نے ایک بل بھی تیار کیا ہے امینڈمنٹ پی پی سی میں، جو کہ لا منسٹری کے پاس ہے۔ ہماری ساری سٹیک ہولڈر سے ڈسکشن ہو رہی ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، فارن آفس سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، لا منسٹری، انٹیریئر، تو یہ اور پرائم منسٹر سے میری خود پرسنل بات چیت ہوئی ہے کہ ہمیں یہ ختم کرنا ہوگا ایشو، اور میں سمجھتی ہوں اس پہ موومنٹ فارورڈ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، شاید نہ اتنی جلدی نظر آئے، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی جو لوگ ایکچولی کسی کا نہیں پتا تھا وہ بھی ٹریس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کدھر ہیں وہ، اور میں کئی لوگ ریلیز بھی آپ دیکھیں گے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انٹینیبل پوزیشن ہے جمہوریت میں۔ آپ اپنے، ہاں یہ اور بات ہے، آپ اپنے قوانین کو مضبوط کریں، اینٹی ٹیرر کورٹس کو مضبوط کریں۔ دیکھیں نا اب پاکستان میں صرف پولیس اریسٹ کر سکتی ہے، اور پولیس میں کرپشن اور جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، پولیس میں نہ وہ انسینٹیو ہے، نہ ان میں پاور ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ میں اگر آپ دیکھیں ایف بی آئی کے پاس پاورز ہیں، سی آئی اے کے پاس پاورز ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایشو پہ، تو لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کورٹ میں پیش کریں، ان کو چارج کرتے ہیں۔ ادھر اگر آپ قانون اپنے اینٹی ٹیرر قانون خاص طور پہ مضبوط کریں تو میں سمجھتی ہوں یہ مسنگ پرسنز کا ایشو جلد ختم ہوگا۔ اور دوسرا آپ کو کلوزر چاہیے۔ دیکھیں ایک چاہے دہشت گرد ہو، کوئی ہو، پکڑا گیا ہو، کچھ ہو، لیکن اگر 5 6 10 سال گزر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کم سے کم اسٹیٹ کوئی ایسا قانون بھی ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کچھ عرصے بعد کسی شخص جو نہیں کسی کا پتہ ہوتا آپ ڈکلیئر ڈیڈ کر دیتے ہیں، کم سے کم ڈکلیئر مسنگ کر کے فیملی کو اتنا لیگل وہ رائٹ تو ملے کہ جو اس کے بینک اکاؤنٹ، پراپرٹیز، وہ میٹرز سسپینڈڈ تو نہیں رہے نا، اس سے فیملیز کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، بٹ آپ نہ وہ بندے کا بینک اکاؤنٹ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اس کی فرض کریں کسی فیملی میں پراپرٹی کچھ بیچنا چاہیں، ان کو فائنینشیل پرابلمز ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لیگیلٹی اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے
کہ کس طرح کم سے کم ڈے ٹو ڈے لیونگ جو ہے ان فیملیز کی انہوں نے تو نہیں کوئی قانون توڑا یا کوئی غلطی کی تو ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو. تو یہ ایشو ریلیٹڈ ہے اس سے. تو یہ مسنگ پرسن کا معاملہ آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ جب تک ہم اینٹی ٹیررسٹ جو لاز ہیں اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو جائیں گی یا چیزیں نہیں ہوں گی، یہ کو ریلیٹ ہیں، یہ معاملہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں بالکل آپ کو اپنے قانون اینٹی ٹیرر قانون کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ کو اپنا کرمنل جوڈیشل سسٹم کا ریفارم جو ہماری حکومت شروع کر چکی ہے اور انشاءاللہ ہوپ فلی اینڈ آف دی ایئر تک ہوگا. جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اریسٹ کا پاور ہے، یہاں پہ بھی اسی طریقے سے پاور دینی پڑے. جیسے آپ نے کہا کہ جی باہر سی آئی اے کے پاس اریسٹ ہے. آپ کو اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جو بلیک ٹیررسٹ ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کو جب آپ پکڑیں تو ان کو پیش کر کے چارج کریں. یہ نہ ہو کہ ان کی فوراً ریلیز ہو جائے یا اور پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کو پولیس ریفارمز بھی کرنی ہے تو اس میں وقت لگے گا. مین وائل یہ تو ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن آپ ایک جمہوریت میں ایٹ اینڈ آف دا ڈے آپ یہ طریقہ کار نہیں استعمال کر سکتے کہ آپ لوگوں کو اٹھا ہی لیں. صرف ان کو چارج کریں، جو بھی کرنا ہے آپ ان سے سختی سے کریں، ان کو آپ بیل نہ دیں. لیکن یہ مسئلہ ہمیں حل کرنا پڑے گا. سندھ میں تھا رینجرز کے پاس 90 دن کا اختیار تھا کہ 90 دن تک رکھ سکتے تھے. اس کو بھی پرولونگ کیا جا سکتا ہے. آپ 6 مہینے تک کسی کو رکھ لیں، انٹیروگیٹ کریں تاکہ فیملی کو تو پتا ہو کہ بھئی وہ چیز ہے. ایگزیکٹلی فیملی کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیں نا کئی الزامات لگتے ہیں سیکیورٹی فورسز پہ جو کہ ایکچولی وہ لوگ خود غائب ہو کے چلے گئے القاعدہ میں یا ایکسٹریمسٹ گروپس میں، وہ بھی خام کا ایک لیبل لگ جاتا ہے. سو کسی کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اب جو حالات ہیں اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی کریڈیبلٹی کو اور اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ کو اس قسم کی چیزوں پہ ان کو ختم کرنا پڑے. شیری صاحب جو آپ نے بل کا ذکر کیا کہ جی وہ منسٹری آف لاء میں ہے، اس کے بارے میں بھی ایک عام تاثر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ تو پوری کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہو، لیکن وزارت قانون جو ہے نا وہ فائل کو کہیں دبا کے بھول گیا اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں ایکچولی بیوروکریٹک پروسیجرز جو ہمارے لیجسلیشن کے ہیں میں آپ کو بتاؤں دے ویری فرسٹریٹنگ. قصور اس میں کسی کا نہیں، آپ کو یہ پوری بیوروکریسی کو بھی چینج کرنا پڑے گا. ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ کتنے عرصے میں یہ لا ہو جائے گا؟ دیکھیں ٹائم فریم تو نہیں بٹ آئی ایم کنونسڈ بیکاز ہمارا انٹریکشن سب اسٹیک ہولڈر سے ہوتا ہے اور مجھے نہیں کوئی منسٹری ملی یا کوئی سیکیورٹی اسٹرکچر میں کوئی ایسے وہ ملے ہوں جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ڈیل ود دس اور اس کا کچھ کرنا پڑے گا. ایوری بڈی نوز کہ ہمیں اس کو وی ہیو ٹو ٹیکل دس ایشو، اس کا یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ تھنکنگ جب ایسی ہو تو پھر انشاءاللہ ایونچولی کچھ پازیٹیو ہوگا. کوئی ایسے فگرز ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحبہ کہ 10 ماہ کے دوران جو آپ کی حکومت ہوئی ہے کتنے مسنگ پرسنز ایسے ہیں جو واپس آئے؟ ہمارے پاس فگرز صحیح اس واسطے نہیں ہے. ہمیں جسٹس ریٹائرڈ وہ نیب کے چیئرمین بھی جاوید اقبال صاحب ان کے پاس ہے، وہ کمیٹی ہے نا تو ان کے پاس تو آفیشیل ڈیٹا جاتا ہے. لیکن ہر ڈفرینٹ گروپ اپنے فگرز دیتا ہے. اب کیا کتنے وہ کریڈیبلٹی ہے ان فگرز کی اس پہ ایک کوسچن مارک ہے. واپس آنے والوں کی بھی جی جو واپس آئے ہیں ان کی نہیں ریلیز کا نہیں، لیکن جو مسنگ ہے نا ہر گروپ بلوچ گروپس اپنے دیتے ہیں، پھر شیعاز اپنے لسٹ ایک دیتے ہیں، پھر اور لوگ اپنی دیتے ہیں، فاٹا کے اپنے ہیں. سو کوئی ایک کمبائنڈ لسٹ نہیں ہے ایکسیپٹ آئی تھنک کہ وہ جو مسنگ پرسنز کمیشن ہے جسٹس صاحب کے ادھر کچھ کولیشن ہوتی ہے بٹ کافی ڈسکرپنسیز ہیں فگرز میں. ڈاکٹر صاحب اب یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا آپ نے ذکر کیا، نیب کے وہ چیئرمین ہیں، اتنی بھاری ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور یہ ایک اور بہت بھاری ذمہ داری ہے، مطلب کوئی ہلکا کام نہیں ہے. تو دو انہوں نے بھی عہدے رکھے ہوئے جس طرح ہمارے لوگ کرسیاں نہیں چھوڑتے ہیں. اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں کہ جی کم از کم کوئی ایک ایسا آدمی؟ یہ میری اٹس ناٹ مائی پلیس، میں تو نہیں کہہ سکتی. یہ تو جو ایسی اپوائنٹمنٹس ساری چیک کرتے ہیں اٹس اپ ٹو دیم. اب آتے ہیں آپ کے اوپر جو آپ نے کہا کہ جی تھانہ کلچر کی جو بات کی کہ پولیس اریسٹ کرتی ہے، تو جو پولیس کا کے بعد اریسٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے اسپیشلی ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ، تو وہ تو پولیس ایک دہشت کی علامت ہے.
اور لوگوں کو ٹارچر کرنا, مارنا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ہمارا اینٹی ٹارچر بل بھی تیار ہے جی. وہ ابھی ہم کمنٹس لے رہے ہیں پروونسز سے اور انٹیریئر منسٹری سے. ہم نے وہ بھی لا منسٹری, اس میں کیا ہوگا, اس لا منسٹری کو بھیجا ہے کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر سائن کیا ہوا, ہم پارٹی ہیں, تو ہم پہ اب فرض ہے یہ ہمارا کہ ہم اپنے اینٹی ٹارچر کا قانون بنائیں. تو وہ بنا ہوا ہے, وہ پروسیس میں جو ہے. اس قانون کے بعد جو ہے وہ تھانوں میں یا اس میں تشدد نہیں کیا جا سکے گا. یہ قانون اگر جب بھی پاس ہوتا ہے پھر نہیں ہوگا ٹارچر, اس میں سزا بھی ہے اگر آپ کریں. پولیس پہ فوکسڈ ہے یہ بل, تو وہ بھی قانون ابھی راؤنڈز کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو اب ڈومیسٹک وائلنس ہے, یعنی جو فگرز ہیں اس کے مطابق کوئی 15 سے جو 64 ایئرس تک کی جو خواتین ہیں اس میں 1/3 ایسی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں؟ اور کیا ڈومیسٹک آپ کو پتہ ہے قانون ہے پروونسز میں بھی ہے, سینٹر قانون تو ہمارے ہر چیز کا وی آر دا موسٹ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری. ایشو ہمارا پتہ ہے کیا ہے, امپلیمنٹیشن کرنا. ہم نے ویمن انہیریٹنس رائٹس پہ اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہے. ہماری ہیلپ لائن بھی ہے 1099 کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمیں فون کریں, وی ڈو ٹیک ایکشن. دوسرا ہم نے اب چائلڈ ابیوز کا ہم ایک بہت بڑا ابھی چھوٹا ہم نے لانچ کیا تھا اینٹی چائلڈ ابیوز کا. کچھ ویڈیوز کئی چینلز نے بلکہ دکھائی بھی تھی ہم نے پیمرا کے تھرو, ایز وہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ پی ٹی وی نے بھی چلائی تھی. بٹ اب ہم ایک میسو اسکیل پہ ہمیں کچھ فنڈنگ بھی ملی ہے تو ہم وہ شروع کر رہے ہیں اینٹی چائلڈ ابیوز. آپ کو پتہ ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے اور فیملی سے شروع ہوتا ہے. تو جب تک آپ لوگوں میں اویئرنیس نہیں کریں گے, قانون آپ بے شک بناتے جائیں, اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ تھوڑا سا یہ ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کا بھی فائدہ اٹھا لیں. تو ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اسکول آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے وزٹ کیا, یہ اسکول میں اور مدارس میں بھی جو بچوں پر تشدد کی جو ویڈیوز آتی رہتی ہیں, یہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں جو بھی اس قسم کی چیز آتی ہے نا, کئی لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, کئی منسٹری کو بھیجتے ہیں, وی ٹیک ایکشن. اور میں آپ کو بتاؤں حالانکہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, اٹس اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, پر جب ہم ڈائریکٹلی لوکل پولیس یا جس کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں بڑی اچھی رسپانس آتی ہے. آہستہ آہستہ چیزیں پروگریس کر رہی ہیں, بٹ ایک دم رزلٹ ہر چیز کے نہیں نظر آتے. اب یہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون بنا ہے یہ بہت پروگریسو قانون ہے, اور ہم نے یہاں وارڈ بھی بنوا دیا ہے پمز میں اسپیشلی فار ٹرانسجینڈرز. میں نے 4 پروونشل چیف منسٹرز کو لکھا ہے کہ پلیز آپ بھی اس کی امپلیمنٹیشن کریں. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے ٹرانسجینڈرز کو ملے خیبر پختونخوا میں. تو جب قانون آ جاتا ہے نا تو ایک وہ بیسس بن جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر کریں ہم. ڈاکٹر صاحب ایک جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے نا تو فوراً ایک چیز ذہن میں آتی ہے, وہ ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی این جی اوز. جو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی این جی اوز ہیں ان کی آڑ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی رہی ہیں. اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیے میری بڑی اسٹرانگ ویوز ہیں آن انٹرنیشنل این جی اوز. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا سوورن رائٹ ہے, کسی جس کو ہم اجازت دیں کام کرنے کی, جس کو ہم نہ دیں اجازت. تو یہ رجسٹریشن جو ہوئی ہے انگوز کی یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن جب آپ کسی انگو کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ دلیری سے ان کو لکھ کے دیں کیوں آپ کر رہے ہیں, کہ جی آپ غلط کام کر رہے تھے یا آپ نے جو کہا تھا آپ کا ایجنڈا ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی انٹیریئر کو یہ انسٹرکشن دیے کہ آپ رائٹنگ میں دیں, اگر غلط کوئی کر رہا ہے تو ہم کیوں ڈیفینسو پہ ہوں. تو میں سمجھتی ہوں یہ, اور آپ کو پتہ ہے سیو دا چلڈرن کا بہانہ وہ جو فیک پروگرام پولیو کا کر کے اسامہ بن دے وہ ورکنگ فار دا سی آئی بیسکلی, تو اس سے ہمارے پولیو پروگرام کو 2 سال کی سیٹ بیک ہوئی تھی. پھر اگر آپ دیکھیں ابھی جو ایک اسپائی کا کیس چلا ہے جس میں سینئر ملٹری آفیسرز پکڑے گئے ہیں, ان کے کیسز اب بلکہ ختم ہونے والے. اس میں کیا ریولیشن آئی کہ امریکنز استعمال کر رہے تھے باقی یورپین فورن مشنز کو. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی, وی ہیو ٹو مانیٹر, اور ہم کو چیک اینڈ بیلنسز کرنے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتی ساری انٹرنیشنل این جی اوز
غلط کام کریں. بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے. میجورٹی دیکھیں نا 84 NGOs آپ نے ری رجسٹر کی ہیں, تو وہ کچھ کام اچھا کر ہی رہی ہوں گی تو کی ہیں اور کرتی ہیں. لیکن جو ان میں سے بلیک شیپ ہیں یا جو غلط ایجنڈا کچھ دیتے ہیں اور کام کچھ کرتے ہیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ مہربانی سے آپ تشریف لے جائیں ہمارے ملک سے. یعنی یہ تو پھر ہم برملہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل NGOs کی آڑ میں پاکستان میں جاسوسی کی جاتی رہی اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں یہ NGOs انوالو نہیں ہے. صرف پاکستان میں نہیں, ہر دنیا کے کئی ممالک میں یہ ہوتا ہے. NGOs یوز ہوتی ہیں, یہ اٹس پارٹ آف دا نیو ہائیبریڈ وارفیئر کہہ لیں جو کہہ لیں. لیکن ایک چیز میں کہوں گی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کی کئی جو اچھی چیزیں ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جو اپنی نان مسلمز کو, جو ان کے نان مسلم شہری ہیں, ان کو ان کا پرسنل لا الاؤ کرتا ہے. یہ ویسٹ میں نہیں ہوتا. طلاق اور شادی کا جو ایک سٹینڈرڈائز ان کا قانون ہے وہی چلتا ہے. ہم نے ہندو میرج بل پاس کیا پچھلی اسمبلی نے. کرسچن میرج اور ڈیورس بل اب تیار ہو رہا ہے کیونکہ کرسچنز میں ڈیلے تھا, ان کا کنسنسس نہیں ہو رہا تھا. اب ہو گیا ہے تو وہ بل بھی ہم نے لا منسٹری کو بھیج دیا ہے اینڈ آئی ایم شیور وہاں سے جلد نکل آئے گا. فورس کنورژن کا ہمارے یہاں ایشو وہاں ہے. بھی کسی نے ایک پرائیویٹ ممبر بل آیا ہوا ہے, اس پہ ایشو بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں خاص طور پہ ہندو بچیوں کے ساتھ کتنے کیسز ہوئے ہیں, تو یہ اس کو بھی وی ہیو ٹو ڈیل ود دس. کم عمر کی شادی جو ہوئی جس میں اسمبلی میں پھر ایک ڈیبیٹ بھی ہو گئی, اس میں رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں, آپ یہ کرا جائیں گے؟ اس کے مختلف ویو پوائنٹس ہیں. ظاہر ہے کنسنسس آپ کو کرنا ہوگا, کسی بھی قانون کے لیے آپ کو کنسنسس کرنا ہوتا ہے. اور ہماری اپنی بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 16 سال تک فری ایجوکیشن فار چلڈرن ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو اس کا مطلب ہے چائلڈ کو آپ نے 16 تک ڈیفائن تو کرا ہے. پھر آپ نے کیا کہتے ہیں اسی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 14 سال کے بچہ ہارڈ لیبر نہیں کر سکتا, اس کے بعد وہ فل ٹائم کر سکتا ہے. تو ادھر آپ نے چائلڈ کی ایج کو کچھ ازمپشن ہے نا فرق. تو یہ کانٹرڈکشنز ایٹ سم سٹیج ہمیں ریزالو کرنی ہوں گی. پھر ہم نے انٹرنیشنل کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کی پارٹی ہیں, ہم نے دستخط کیا ہوا ہے, تو اس میں بھی 18 سال ہے. پھر ہم نے اپنے ظاہر ہے سوشل اور ریلیجس نارمز کو بھی دیکھنا ہے, ہمارے وہ سینٹرل ہیں. بٹ ہماری کانسٹیٹیوشن میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون ایسا پاس ہی نہیں ہو سکتا وچ از کنٹری یا ان کانٹروینشن آف اسلامک پرنسپلز. تو ہم ایسا کوئی قانون پاس کر ہی نہیں سکتے. انٹرنیشنل تو ہم نے شاید اتنے کنونشن سائن کیے ہیں کہ دنیا کے چند ہی ملک ہم نے 7 کنونشنز ہیومن رائٹس کی سائن کی ہوئی ہیں, اور اس کی کئی کنڈیشنز ہم میٹ کر چکے ہیں. کئی جگہ ہم نے قانون بنانے ہیں, بٹ ہم نے کافی اسٹرانگ پوزیشنز لی ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز. سب اب جب انٹرنیشنل ذکر چھیڑی گیا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہماری جو ماضی کی حکومتیں ہوتی تھیں وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھیں. ایسا لگتا تھا کہ وہ معذرت خانہ رویہ ہے, ہم ان کے بہت زیادہ انڈر پریشر تھے. آپ بہت ووکل رہی ہیں امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اب ہماری حکومت جو ہے وہ ان سے کھل کر بات کر رہی ہے یا ویسے ہی جھک کر بات کر رہی ہے جیسے ماضی کی حکومت؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر پوزیشنز رہی ہیں ڈرونز پہ, نیٹو سپلائز پہ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ جو ٹویٹس ڈالی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو اٹیک کیا تھا, اس سے کتنا فرق پڑا ہے. اس کے بعد سے ایک ریلیشن شپ میں شفٹ آیا ہے. اب امریکہ وہ ہمیں ڈنڈے اور دھمکیاں نہیں دے رہا, اب امریکہ ہم سے بات چیت صحیح طریقے سے کر رہا ہے. ہم افغانستان پہ ہمیں ڈنڈا نہیں دے رہا, ہم سے ہیلپ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پیس ٹاکس میں آپ ہماری مدد کریں. تو میں سمجھتی ہوں امریکہ کو میسج کلیئرلی چلا گیا ہے کہ ہمارے یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس طرح دھمکیوں سے پہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اور آپ صحیح طریقے سے بات چیت کریں ون ساورن کنٹری ٹو اندر ساورن. یہ جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے اس کی آپ کو ہوپ فل ہے؟ یہ صرف یہ ڈائلاگ ہوتے رہیں گے, کہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ ریکنسائل ہو نہیں رہی ہیں چیزیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ یہ پریزنٹ سچویشن سسٹینیبل نہیں ہے نا. امریکہ کے لیے بھی نہیں سسٹینیبل, نیٹو کے لیے بھی نہیں سسٹینیبل.
اور میں سمجھتی ہوں ایٹ سم سٹیج یہ ڈائلاگ آگے بڑھے گا. طالبان کو بھی اس میں فائدہ ہے, پورے افغانستان کے لیے فائدہ ہے اگر امن آ جائے. امریکہ کو ہماری ابھی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی, یا نہیں ہم ان کے لیے ریلیونٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ بڑی انٹرسٹنگ ہے. 60s میں جب وہ کولڈ وار تھی, چائنا کو اور روس کو کنٹین کرنا تھا تو سینٹو سیٹوں میں ہمیں لے کے آئے. اس کے بعد وہ ختم ہو گیا, دے لاسٹ انٹرسٹ. پھر جب روس آیا ہے افغان وار میں, سڈنلی امریکہ بھاگتا ہوا واپس آیا. پاکستان کی وجہ سے نہیں, لیکن کیونکہ پاکستان کی لوکیشن ایسی تھی, ریجن میں ان کو محظوظ تھی. اور ابھی بھی 9/11 کے بعد یہی ہوا. تو یہ ہمارے جو لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکرز کے دماغ میں جب یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ امریکہ ہمیں ریلیونٹ پاکستان کی وجہ سے نہیں اتنا سمجھتا, لیکن پاکستان کی ریلیونسی ریجن میں جو ہے اس وجہ سے, تو پھر ہم اپنی پالیسیز زیادہ بہتر لانگ ٹرم بنا سکیں گے. ہم امریکہ کے ساتھ جنگ تو چاہتے نہیں, لیکن اگر دیکھیں امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس علاقے میں کیا ہے کہ ہندوستان شوڈ بی دا ریجنل پولیس مین. ہم تو وہ نہیں چاہتے, ہم تو بیلنس کریں گے انڈیا کو. پھر وہ چاہتے ہیں ایران کو آئسولیٹ کیا جائے. ہم کیوں ایران کو آئسولیٹ کریں گے؟ ہماری ہسٹری ہے, ہمارا بارڈر ہے, اور ہمارا کوئی ٹیریٹوریل کانفلکٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ. پھر وہ چاہتے ہیں چائنا کو کنٹین کرو. ہم کہتے ہیں چائنا زیادہ ایکٹیو ہو ہماری ریجن میں, سی پیک ہے, اس سے اور ایکسپینشن ہو. سی پیک سے ناراضگی ہے امریکہ میں پائی جاتی ہے. سی پیک ہیز نیور سیٹ ویل ود دا امریکنز. ان کو کبھی بھی یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا, ہر دفعہ پریشر استعمال کرتے ہیں. تو مطلب ہے امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے اس علاقے میں, اور ہمارے انٹرسٹ جو ہیں کہ امن آئے, چائنا زیادہ آئے, ہم اپنے ایران نیبر کے ساتھ بھی زیادہ ایکٹیویٹیز کریں, ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ پورے ریجن میں ہو ہماری. امریکہ وہ نہیں چاہتا. تو اب ہماری ایشو اسپیسیفک کوآپریشن ہو سکتی ہے. جنگ تو نہیں ہم لڑ سکتے نا, صحیح بات ہے, لیکن ایشو اسپیسیفک کوآپریشن بالکل ہو سکتی ہے بہت سے ایشوز پہ. یہ جو ریجنل آپ نے بات کی, تو یہ ہوپ ہے ہمیں انڈیا کے الیکشنز کے بعد کہ ہمارے کو ڈائلاگ پروسیس شروع ہوگا, یا نہیں ایسے ہی ٹٹ فار ٹیٹ چلے گی؟ آئی تھنک جو بھی ہندوستان میں آئے گا الیکشن کے بعد, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے بات چیت تو کرنی ہے پاکستان کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں, ہمیں کیا جلد بازی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر یہاں ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں اور جو لوکل سیاست ہے اس پہ گفتگو کریں گے, اور اپنی اس ڈیبیٹ کو جو ہے کنکلوڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد شیریں مداری صاحبہ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, امریکہ کی بات ہو رہی تھی, تو اب نئی سینکشنز کی بات ہو رہی ہے ایران کے اوپر, اس سے ہمارے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل پڑ رہا ہے, کیونکہ ہماری آئل پائپ لائن کا, گیس پائپ لائن کا جو سارا پروجیکٹ ہے وہ اٹکا ہوا ہے. لیکن اب پہلے جو سینکشنز تھیں وہ ایک سمجھ لیں انٹرنیشنلی سپورٹڈ سینکشنز تھیں جو امریکہ نے اور یورپین ممالک نے کی ایران کے خلاف اس کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر. لیکن پھر بڑے نیگوسیشنز کے بعد ایک اگریمنٹ ہوئی JCPOA, جس میں یورپین ممالک تھے اور امریکہ تھا اور ایران تھا. وہ اگریمنٹ ہو گئی اور سینکشنز ہٹ گئیں. اب ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی وجہ نہیں, اس نے امریکہ کو ویسے وڈرا کر لیا پہلے اس اگریمنٹ سے. اب یہ حال دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ آپ سائن کرتے ہیں اور پھر خود ہی وڈرا کر جاتے ہیں. دس از ان ایتھیکل. یہ یونیلیٹرلزم کی طرف جا رہے ہیں, انٹرنیشنل لا کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں ایران پہ کیونکہ خود وڈرا کر لیا ہے تو نیوکلیئر ایشو پہ. اب یہ سینکشنز میں ان کی انٹرنیشنل لیگیلٹی کوئی نہیں ہے. یہ یونیلیٹرل امریکن نیشنل سینکشنز ہیں, لیکن کیونکہ اتنی یورپین ممالک اور سب امریکہ کا افیکٹ پڑتا ہے, تو اس واسطے کوئی nobody wants to challenge یہ سینکشنز کو. ٹرکی نے چیلنج کیا ہے ویسے, نے ایران کو کہہ بھی دیا کہ ان سینکشنز کی وجہ سے جو گیس پائپ لائن ہے, تو اب ہم پھنس گئے ادھر. لیکن یہ دیکھیں یہ تو ایک بالکل جو بلی بوائز نہیں ہوتے. اب انہوں نے اپنی وار شپس بھیج دی ہیں, ایئر پلینز بھیج دیے ہیں, قطر وار شپس بھیج دی ہیں گلف میں. تو یہ آلموسٹ ایک طرح سے جنگ کی طرف ٹرمپ لے جا رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسرائیلی ایجنڈا ہے, ایران کو آپ اس طرح چیلنج کرو. تو یہ بہت خطرہ ہے, اس پورے ڈی سٹیبلائزیشن ادھر ہو رہی ہے, اور ہم پہ بہت اثر اس کا پڑ رہا ہے. ہندوستان کا لنک آپ دیکھ لیں, یہ سارے جو ایک دم سے ایک کے بعد دوسرا دہشت گردی کا ہو رہا ہے بلوچستان میں,
یہ کیوں سڈنلی ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک طرف امریکہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ایران کو، وہ ایران کے ساتھ کانفلکٹ چاہ رہے ہیں، وارشپس بھیجی ہیں سارے علاقے میں، ایران نے بھی اینٹی اپ کر دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکن وارشپس تھریٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہے ہمارے لیے. تو دونوں طرف سے اب بہت زیادہ ایگریویشن ہوتی جا رہی ہے، اور بیچ میں ہم پھنسے ہوئے اور ہمارے دہشت گردی بڑھ گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے سیکیورٹی پرابلم بڑھتا جائے گا اگر یہ امریکہ اور ٹرمپ اسی طرح چلتے گئے. یہ جو دہشت گردی کے واقعات آپ نے ذکر کیا، کافی عرصے ہمارے امن تھا کم از کم شہروں کے اندر اس قسم، لیکن اب یہ تواتر کے ساتھ ہوئے ہیں. لاہور میں بھی ہوا ہے، کوئی بلوچستان میں تو پے در پے واقعات ہوئے ہیں. تو یہ انٹرنل سیکیورٹی کا تھریٹ بڑھ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ نہیں، ایک تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب مین تھریٹ کو آپ ڈیل کر لیتے ہیں، دہشت گردی کی جو آرمی ایکشن ہوا ہے ٹرائبل ایریاز میں وہ ختم ہو گیا، تو جو آپ نے راستہ تو نہیں روکا، وہ دہشت گرد سپریڈ ہو گئے، تو وہ لاسٹ سٹیجز پہ اٹیکس کریں گے، اسپوریڈک اٹیکس. لیکن جو بلوچستان میں ہو رہا ہے نا، وہ اس میں ایکسٹرنل ہاتھ بہت ہے، وہ ڈیلیبریٹ ایک ڈیسٹیبلائزیشن جو ہو رہی ہے، اور یہ لنکڈ ہے جو ہمارے خطے میں ریجن میں جو ایونٹس ہو رہی ہیں اس کے ساتھ. لیکن اس کے کوئی بیس کیمپ ایران میں موجود ہیں، جس طرح سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ جی وہاں سے ٹیررسٹ آئے اور آ کے وہ کر کے گئے؟ مجھے پتہ نہیں، لیکن جو اچھی بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ایران پہ وزٹ کیا اور وہ جو بائی لیٹرل ایک ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ دونوں سائڈز ڈیل کریں گی دہشت گردی کی، کہ اگر ہماری طرف سے کوئی جا رہا ہے تو ہماری سیکیورٹی فورسز ول ٹیک کیئر آف اٹ، اور اگر ادھر سے جو آ رہے ہیں تو ایران سیکیورٹی فورسز ول ٹیک کیئر آف اٹ. پھر ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی بھی بات ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایسی سچویشن میں کوآپریشن بہت لازمی ہے، کیونکہ جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی ہم نہیں اس مسئلے کو ٹھیک طرح ڈیل کر سکیں گے. یہ جو ریجنل سیکیورٹی کی صورتحال ہے انڈیا کے ساتھ، ہم بہت ٹینس سچویشن میں چلے گئے. دوسری طرف ہماری اپنی اکانومی کی سچویشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو اس میں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے جو ڈیفنس بجٹس ہیں ہمیں وہ کرٹیل کرنا چاہیے، یا اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ اگر ہمارے ڈیفنس بجٹ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیں تو ڈیفنس بجٹ ہمارا ٹوٹل بجٹ کے حوالے سے کم ہوتا گیا ہے، لیکن ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ہم ان سیکیورٹی تھریٹس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی ڈیفنس کریڈیبلٹی اور ڈیٹرنس کیپیبلٹی کو مینٹین کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ویری ریئل تھریٹ ہے انڈیا سے، کوئی اٹس ناٹ امیجن تھریٹ. لیکن ڈیفنس بجٹ کی ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری ساری بجٹس کی ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ بیلنس کرنا ہے نا، کہ ہمیں سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم نے وی وانٹ ٹو میک جیسے پرائم منسٹر کا ویژن ہے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، تو پھر آپ کو زیادہ اسپینڈنگ کرنی ہے جو آپ کرتے نہیں آ رہے. ایجوکیشن، ہیلتھ میں پرائیورٹی آپ کو دینی پڑے گی. پی ٹی آئی میں بھی آپ اپنے ایک مشن کے تحت آئیں، کیونکہ پارٹیز تو بہت تھیں اس میں. اب جب آپ وہ پارٹی دیکھتی ہیں اس میں بہت سارے فیوڈلز بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتی ہوں گی. تو خاموش کیسے رہتی ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی آپ کو بڑا صبر اور بڑا ڈسپلن سکھاتا ہے. میں سمجھتی ہوں میرا تو آئی واز ویری کلیئر کہ جب میں چھوڑ دوں گی ٹیچنگ اور یہ گورنمنٹ جابس تو میں جاؤں گی سیاست میں. اور میں نے خان صاحب کو اس وقت کمٹ کیا تھا کہ the day I decide کہ میں سیاست میں آؤں گی، میں I will join PTI، کیونکہ ان کا جو نظریہ ایک تھا خاص طور پہ فارن پالیسی ریلیٹڈ، بیکاز میرے لیے دیٹ واز اے بگ ایشو. تو وہ نظریہ میں سمجھتی تھی میرے سے ملتا تھا، اور میں ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں. تو ٹھیک ہے، پارٹی میں ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، بٹ آپ ڈس ایگریمنٹ، اور ہماری پارٹی میں بہت اوپن ڈبیٹ ہوتا ہے، کیبنٹ میں بھی بہت اوپن ڈبیٹ ہوتا ہے. 4 گھنٹے ہماری کیبنٹ میٹنگز ہر ہفتے چلتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ایک ڈسپلن آتا ہے. پھر جب تک آپ پارٹی کے اندر ہیں پھر آپ پبلکلی پارٹی کو نہیں، آپ پارٹی کی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر آپ نے پارٹی کے پالیسی کے خلاف جانے پھر آپ چھوڑ دیں پارٹی. بٹ تو یہ ایک ڈسپلن ہے. بٹ آپ اپنی ویوز اندر بالکل دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اگر لوگ نہیں کنونس ہوتے آپ کی آرگیومنٹ سے، پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پارٹی جو پالیسی بناتی ہے یو ہیو ٹو گو along with that.
یہ کیا ایسی چیز تھی جو 10 ماہ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ مسنگ لنک ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تو چیزیں ٹھیک ہوتی؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم ٹریک پہ ہیں. ہمیں کچھ مشکلات اس واسطے آئیں کیونکہ وی ڈنٹ ریئلائز کتنا گند سمجھ لیں جو ہم چھوڑ کے گئی ہیں پچھلی حکومتیں، خاص طور پہ ایک اکنامک میس اور جو بوجھ چھوڑ کے گئی ہیں، جو ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہیں، ڈیفیسٹ، یہ تو آئی تھنک ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. اور وہ تو جب آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں، بٹ ہرڈلز ہم اوورکم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. شیخ رشید صاحب نے گزشتہ دنوں نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے وہ کیبنٹس میں پھر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا کیا شان ہے؟ شیخ رشید کو غالباً میرے سے زیادہ پتہ ہے اس معاملے میں. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی فوری طور پہ کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹ ہوئی؟ I don't think so, but دیکھیں پی ایم کا رائٹ ہے ٹو گیٹ دا پیپل اپنی ٹیم بنائیں، تو جیسے وہ اگر وہ چاہیں گے چینج لائیں گے تو لائیں گے. خان صاحب کچھ اریٹیشن کا شکار آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں جو رپورٹس وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو کرپشن، اتنی کرپشن، اور پھر جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں اس طرح سے ایگزیکیوشن پہ نظر نہیں آتی جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے حکومت میں آنے کا. ایک تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اتنی جلدی کام نہیں ہو سکتا، بیکاز آپ کو بیوروکریٹک سٹرکچرز کو دیکھنا ہوتا ہے، جو ایس او پیز ہیں، پھر ہر چیز کی جو فرسٹریٹنگ ہے بڑا. میں آئی کین ٹیل یو، اگر میں فرسٹریٹڈ ہوں تو پرائم منسٹر کتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ساری کرپشن ہے. بٹ دیکھیں لیگل پروسیسز بھی اپنا وقت لیتے ہیں ہر چیز، اور جب جمہوریت ہے تو پھر آپ کو سسٹم کے اندر چلنا ہوتا ہے. ڈکٹیٹرز تو آ کے جی لوگ پکڑ لو، ٹانگ دو، جو مرضی کر لو. جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا، تو آپ کو سسٹم کے اندر چلنا ہوتا ہے. پھر پارلیمنٹری سسٹم کی اپنی ایک طریقہ کار ہے چلنے کا. اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں آپ، ہم سمجھتے ہیں وقت بھی ضائع ہوتا ہے بہت، بٹ یہ بھی پارلیمنٹری سسٹم کا ایک رواج ہے. میڈم جمہوریت جو ہے وہ تو اپوزیشن کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اپوزیشن کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں یا اپوزیشن سے لڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، بٹ اپوزیشن کو ہم تو سمجھتے ہیں اچھا ہے اگر ہمارے ساتھ چلے، قانون سازی ہمارے ساتھ کرے. اب فاٹا کا بل جو ہوا ہے اس میں ساری پارٹیز اگریڈ تھی، کوئی اس میں ایشو نہیں ہوا. تو بٹ جدھر اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز بھی کرنا، ہم بھی وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں پرسنل اٹیکس اور گالی گلوچ جو ہے نا وہ نہیں اپوزیشن کو کرنا چاہیے. اور اپوزیشن جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن غلط ہے. یہی شکوہ ان کو آپ سے بھی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو آپ کے اراکین ہیں وہ ماحول خراب کر دیتے ہیں اس قسم ہم تو بالکل نہیں کرتے، ہم ان کو سنتے ہیں آرام سے. لیڈرز کو ہمارا بندہ کوئی کھڑا ہوتا ہے بولنے کے لیے تو وہ شور شرابہ مچاتے ہیں، یا پھر وہ چلے جاتے ہیں باہر اپنی تقریر کر کے. آپ کو پتہ ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے پچھلی پارلیمنٹ میں، ہمیں اسپیکر فلور ہی نہیں دیتا تھا، مائک ہی نہیں ہمارا کھولتا تھا. ہمیں پوائنٹ آف آرڈر کبھی دیتے نہیں تھے 5 سال. ہم نے چیک کرے ریکارڈ، ہمارے اسپیکر نے کتنی اپرچونٹیز دیتا ہے اپوزیشن کو بولنے کی، بلکہ ہم اسپیکر کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دباؤ ڈال رہے ہیں اسپیکر کے اوپر، پہلے وہ صحیح چل رہے تھے، اب تھوڑا سا آپ کے پریشر میں. ابھی بھی آپ دیکھیں کسی دن کی پارلیمنٹری پروسیڈنگز کی دیکھ لیں ٹی وی پہ، اب تو ریکارڈ ہوتی ہے، کتنے کون زیادہ بول رہا ہے، اپوزیشن کو فلور مل رہا ہے یا گورنمنٹ کو. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آ رہے ہیں، کوئی خطرہ آپ محسوس کرتی ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں میں بقرعید کے بعد یہ لوگوں کو مجھے لے کے لگتا ہے آپ کوئی مزاحیہ سوال کر رہے ہیں میرے ساتھ. کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، کوئی پریشانی کوئی نہیں، مطلب ہم کیا کریں، آ جائیں اسلام آباد، کیا کریں گے. تو جس طرح پہلے حکومت کہتی تھی کہ آئیں جی ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، چیزیں دیں گے، تو آپ وہ فیسیلیٹیٹ اسی طرح سے کریں گے کہ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہمیشہ ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ. آخری بات یہ کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جب منسٹری چھوڑ کے جائیں یہاں سے، تو کیا خواہش ہے کہ کیا چیز ہو جو میں اس منسٹری کے تھرو لوگوں کو ڈیلیور کر کے جاؤں؟ میں سمجھتی ہوں 3-4 اہم قانون. ایک تو مسنگ پرسن کا ایشو اگر ہم حل کر لیں تو اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ، اور میں سمجھتی ہوں ایک ہی چیز یہ ہو جائے تو بہت بڑی. دوسرا میں سمجھتی ہوں چائلڈ ابیوز کی اویئرنیس اگر ہم کر لیں، اور کسی طرح بچوں پہ تشدد اور عورتوں پہ تشدد ایکچولی سوسائٹی میں کم کر لیں تو یہ بہت ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ اپنے وقت دینے کا. ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.